بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کورس 8628 اسسمنٹ ان سائنس ایجوکیشن کے ساتھ آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس میں ہم چیپٹر نمبر 1 کو ڈسکس کرنا پریویس لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے رول آف اسسمنٹ ان سائنس ایجوکیشن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسسمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس کا سائنس ایجوکیشن میں کس طرح سے رول نبھایا جا سکتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم اسسمنٹ کرتے ہیں تو اسسمنٹ کرتے ہوئے اسسمنٹ کرنے سے پہلے ایک ٹیچر کو کن باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک ٹیچر جب ایک اسسمنٹ کرتا ہے سائنس ایجوکیشن میں تو اسسمنٹ پلان کرتے ہوئے انہیں کن سوالوں کے جوابات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا سوال آتا ہے وہ آتا ہے واٹ از دا پرپز آف اسسمنٹ، کہ اسسمنٹ کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے، واٹ انفارمیشن از ریکوائرڈ فار دس پرپز۔ پھر اس کے لیے یہ جو مقصد ہے، اس کے لیے جس مقصد کے لیے آپ اسسمنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کس طرح کی معلومات کی ضرورت ہے۔ پھر کون سے ایسے میتھڈز ہیں جن کو استعمال کر کے آپ نالج یا انفارمیشن کو جو ہے وہ گیدر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لاسٹ پہ آتا ہے کہ کس طرح سے آپ رزلٹ کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اس انفارمیشن کی مدد سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس پلاننگ سے پہلے کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ہمارے پاس 3 سوالوں کے جوابات کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب کہ جب ہم اسسمنٹ کرتے ہیں تو اسسمنٹ کرتے ہوئے ہمیں 3 سوالوں کے جوابات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، جس میں سے ایک ہمارے پاس آتا ہے the why, what and how of assessment۔ جہاں پہ بات کرتے ہیں ہم what and how کی، تو آپ کہتے ہیں کہ what is assessed and how it is assessed، مطلب کہ آپ نے کیا اخذ کرنا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ، اور how it is assessed، اور یہ کس طرح سے اخذ ہوگا۔ what اور how کا آنسر ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا جو پرپز ہے، آپ نے سب سے پہلے تو اپنے پرپز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ کا مقصد یہ ہے، تو اگر آپ کوئی اسسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں جو انہیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں ڈیورنگ لرننگ، آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو یا ان چیلنجز کے بارے میں پتہ لگانا چاہتے ہو جو کہ اسٹوڈنٹس کی اسکلز اور آئیڈیاز کو جو ہے وہ پہ افیکٹ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ میچ کر رہے ہیں وہ چیلنجز، تو اس کے لیے آپ کو لارج ورائٹی آف، یا اس کے لیے جو انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ انفارمیشن بہت زیادہ چاہیے۔ کیوں چاہیے انفارمیشن اس کے لیے زیادہ انفارمیشن؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں نا، اس میں یہ ہے کہ اب آپ کا مقصد آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایسے اسٹوڈنٹس کو کی پریشانیاں ڈسکور کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جو کہ انہیں لرننگ کے دوران ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے میں اسسمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس اسسمنٹ کو میں کس طرح سے چیک کروں گی؟ اس کو چیک کرنے کے لیے مجھے بہت ورائٹی آف نالج چاہیے، انفارمیشن چاہیے، جس کے ذریعے میں یہ چیز کا پتہ لگا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری طرف ایسا ہوتا ہے کہ دوسری طرف اگر میرا پرپس یہ ہے کہ میں صرف کمپیریزن چیک کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا جو بچوں نے اچیو کیا ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ نے بھی اتنا ہی گین کیا ہے نالج، اور باقی اسٹوڈنٹس نے بھی، اور گروپ آف اسٹوڈنٹس نے بھی اتنا ہی نالج گین کیا جتنا ایک اسٹوڈنٹ نے نالج گین کیا ہے، تو یہ میرا سروے ہے، یہ میری اسسمنٹ ہے۔ اس کے لیے مجھے زیادہ نالج کی ضرورت، انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے میری انفارمیشن جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہی ہے لیکن اس میں جو میرا مین فیز ہے وہ ایسے میتھڈز ہیں جو کہ میری فیئر کمپیریزن کو پاسبل کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہو گیا. سو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وائی، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں اسسمنٹ، کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کی ڈیفیکلٹیز کو ڈسکور کرنا ہے، اور ہاؤ اٹ از بائی یوزنگ ڈفرنٹ ٹائپ آف میتھڈس، بائی gathering the information, by providing the information, we are doing that assessment. Okay. سو نیکسٹ فیز میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ویریئس ریزنس وائی. اب ہمارے پاس تھرڈ کویشچن کا آنسر آتا ہے کہ وائی، ہم اسسمنٹ کیوں کر رہے ہیں. سو لسٹ آف پرپز فار ویریئس اسسمنٹ کین ایکسٹینڈ ٹو کنسیڈریبل لینتھ. ہمارے پاس جو ریزنس ہیں وائی کے، پرپز ہیں اسسمنٹ کے، وہ بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ ایسے پرپزز ہیں جنہیں ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، جس میں فرسٹ ون ہے ڈائگنوسس. ڈائگنوسس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈائگنوسس مقصد یہ ہے کہ ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، میچنگ ایکٹیویٹیز ٹو ڈیولپمنٹ، پلاننگ بائی ٹیچر، اور ہم ریکارڈ کو مینٹین کرتے ہیں. ڈائگنوس کرتے ہیں، ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے اسسمنٹ کا. یا پھر ہم کمپیریزن کرتے ہیں پریویس اسٹوڈنٹ کی پروگرس سے، جو نیو کرنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی پروگرس کو، کہ آئدر جو پریویس اسٹوڈنٹس تھے ان کی نسبت کرنٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پروگرس زیادہ ہو رہی ہے، اس وجہ سے بھی ہم کیا ہے اسسمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ رپورٹنگ اچیومنٹ بھی ہوتی ہے. اسسمنٹ کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم رپورٹ کر سکیں اچیومنٹس آف اسٹوڈنٹس کو بتانے کے لیے، ان کے پیرنٹس کو بتانے کے لیے، ادر ٹیچرس کو بتانے کے لیے. اسسمنٹ کے تھرو ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے کتنا لرن کیا ہے اور ٹیچر نے کتنا افیکٹولی پڑھایا ہے. اس کے علاوہ ریسرچ اینڈ کریکولم ایویلویشن بھی ہوتی ہے جس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں ٹیچر اپروچز کا، ٹیچر مٹیریل کا، انویسٹیگیشن آف ڈفرینسز امنگ پیپل، اور ہم انویسٹیگیٹ کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے ڈفرینسز امنگ مختلف جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان ڈفرینس کا جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کے لیے بھی ہم کیا یوز کرتے ہیں، اسسمنٹ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ٹیچنگ اپروچز کو کمپیئر کرنے کے لیے بھی اسسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا اس ٹیچر نے اچھا پڑھایا ہے، یا پریویس جو ٹیچر تھا یا دوسرا کوئی ٹیچر ہے وہ اچھا پڑھا رہا ہے. اس کمپیریزن کے لیے بھی ہم موسٹلی اسسمنٹ کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ منٹورنگ ایٹ نیشنل لیول، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نیشنل لیول پر بھی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ اسسمنٹ کو کرتے ہیں. مطلب کہ ہم ڈفرینٹ اسکول ویریبلس کو کچھ ٹائم کے لیے، کہ کیا یہاں پہ جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے یا کسی دوسرے اسکول میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، ان دونوں کی آپس میں جو افیکٹونیس ہے اس کو میچ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اسسمنٹ کو دیکھتے ہیں. سو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسسمنٹ کرنے کے لیے، پلاننگ کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہمیں اسسمنٹ کو پلان کس طرح سے کیا جاتا ہے. اسسمنٹ کو پلان کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 سوالوں کے جوابات کا ہونا ضروری ہے. دا فرسٹ ون از دیٹ وائی، ہم اسسمنٹ کیوں کر رہے ہیں. واٹ، ہم اسسمنٹ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا پرپز، ہمارا مقصد کیا ہے. اینڈ ہاؤ آف اسسمنٹ، اور اس کو کس طرح سے کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پراپر رپورٹ نما ایک اسسمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم فالو اپ کرتے ہیں. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگی. ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اینڈ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور کامیاب کرے. آمین. اللہ حافظ.